بحجته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمدللہ ہم سب ہمارے تمام ناظرین و سامعین متوجہ ہیں کہ دین اسلام کے دو حصے ہیں. بعض کا تعلق عقائد سے ہے اور بعض کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے. اور جو عقائد ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں. بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کو ابتدائی طور پر جا کے سیکھنا اور ان کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، یعنی جو ان عقائد کا جاہل ہوگا اس کا عذر خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. جن کو ہم 5 ہیں، عام بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت اور امامت اور قیامت. ان میں سے جو 3 توحید اور نبوت اور قیامت ہے وہ اصول اسلام کہلاتے ہیں. ان کے اقرار کے بغیر اور ان کا عقیدہ رکھے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ بعد میں ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور علمی زبان میں اور قرآن کی زبان میں وہ مرتد کہلائے گا. ایک کافر گھرانے میں جو کافر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد جو خدا کا انکار کرے، قیامت کا انکار کرے، نبوت کا انکار کرے یا ضروریات دین اسلام کا، وہ اصطلاح میں کافر نہیں کہلاتا، وہ مرتد کہلاتا ہے. مرتد کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں. ایک مرتد ملی کہلاتا ہے، پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا پھر کافر ہوا، یہ مرتد ملی ہے. یہ بھی مجرم ہے، اس کا جرم نسبتاً سنگین نہیں ہے. ایک مرتد یہ اگر توبہ کر لے، مرتد ملی یعنی کافر تھا پھر مسلمان ہوا پھر کافر ہوا، یہ اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، اس کو مارا نہیں جائے گا. لیکن مرتد فطری مسلمان گھرانے کا ایک فرد خدا کا انکار کر دے، بہت تیزی سے رجحان بڑھ رہا ہے. آ کر ہمارے تعلیمی اداروں میں الحاد بہت تیزی سے جو پھیر رہا ہے، خدا کا انکار کیا جا رہا ہے. وہ مرتد فطری ہے. مرتد فطری کی توبہ قبول نہیں ہے. وہ دل سے توبہ کرے، قیامت کے دن خدا اس کو بخشے، ایک الگ بات ہے. لیکن دنیا میں جہاں تک حدود اور تعزیرات کا تعلق ہے، سزا دینے کا تعلق ہے، اس کی واحد سزا قتل ہے. مرتد فطری کے توبہ بھی کرے کہ 10 دفعہ بھی اقرار کرے خدا کا، 1 دفعہ انکار کرنے کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اس کی بہترین مثال اور کبھی نہ بھولنے والی مثال وہ سلمان رشدی ہے. سلمان رشدی مرتد فطری ہے، مسلمان ماں باپ کا مسلمان بیٹا تھا، کافر ہو گیا ہے، اور بہرحال
وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے. کروڑوں شاید پاؤنڈ برطانیہ کی حکومت اس کی حفاظت کے لیے خرچ کر چکی ہے. ایک دفعہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، ابھی تک جو ہے نا وہ اس کی وہ حفاظت ہو رہی ہے. باقی جو دو ہیں امامت اور عدل، وہ اصول ایمان، اصول مذہب کہلاتے ہیں. وہ اعمال کے قبولیت کی شرط ہیں. امامت کا اقرار، عدل الہی کا اقرار، یہ ایمان کی شرط ہے، اعمال کے قبول ہونے کی شرط ہے، اور روز قیامت نجات کی شرط ہے. کچھ عقائد وہ ہیں کہ جن کو ابتدائی طور پر جا کے سیکھنا ضروری ہے. اگر کوئی جاہل رہے گا تو اس کا یہ جہل خدا کے بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، عذر اس کا قابل قبول نہیں ہے. کچھ عقائد وہ ہیں کہ جن کو ابتدائی طور پر جا کے سیکھنا ضروری نہیں ہے، البتہ انکار جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے. انکار جیسے روایات میں ہے من انکر المعراج فلیس منا. معراج اصول دین میں سے نہیں ہے، توحید کی طرح، عدل کی طرح، نبوت کی طرح، قیامت کی طرح، امامت کی طرح. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں، آن حضرت معراج کے سفر پر تشریف نہیں لے گئے، یہ معصوم نے فرمایا کہ لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو شفاعت کا انکار کرے، من انکر الشفاعت فلیس منا، جو محمد اور آل محمد کی شفاعت کا انکار کرے، فرمایا اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عقائد ہیں. عقائد عملی زندگی سے جن کا تعلق ہے ان کو فروع الدین کہا جاتا ہے. فروع الدین یعنی یہ جو 5 ہیں، دین کو گویا ایک درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، گویا دین ایک درخت ہے. یہ جو 5 ہیں یہ اس کی جڑیں ہیں، چونکہ اصل جڑ اور بنیاد کو کہا جاتا ہے. اور باقی جو فروع دین ہے، جو نماز سے شروع ہوتے ہیں اور وہ تولا اور تبرع تک وہ پہنچتے ہیں، یہ ان کو فروع دین کہا جاتا ہے. فرع، شاخیں. دین گویا ایک درخت ہے، یہ 5 قسم کے عقیدے اس درخت کی جڑیں ہیں. اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع، جہاد فی سبیل اللہ، یہ 10 فروع دین ہیں. یہ گویا دین کی پھل آپ کو چاہیے، پھل نہ پھل. اس کے لیے جڑوں کی بھی ضرورت ہے اور شاخوں کی بھی ضرورت ہے. جڑ ہو، اوپر سے شاخوں کو کاٹ دیا جائے تو وہ تو بھی آپ پھل حاصل نہیں کر سکیں گے. جڑ ہی خشک ہو جائے، جڑیں کاٹ دی جائیں تو درخت جو ہے وہ خشک ہو جائے گا. پھل، دین کا پھل، نجات، جنت میں جانے کے لیے جہاں جڑ چاہیے، عقیدے کی درستگی چاہیے، وہاں فروع بھی چاہیے. وہ فر ہوں گے، اس کو لگیں گے، وہ پھول لگیں گے، اسی سے پھل بنے گا اور وہ آپ کو نصیب ہوگا. فروع دین. قرآن میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے. 5 اصول دین، جن میں سے 3 کا نام ہم نے اصول اسلام رکھا، 2 کا نام ہم نے اصول مذہب رکھا، ان کا بھی قرآن میں ذکر ہے. اور یہ 10 فروع دین کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے. 10 فروع دین میں سے نماز سے لے کر تولا تبرع تک جتنی زیادہ تاکید نماز کے بارے میں کی گئی ہے، یا قرآن کی جتنی آیات قرآن کے بارے میں ہیں، نماز کے بارے میں ہیں، یا جتنی روایات نماز کے بارے میں ہیں، اتنی روایات نہ روزے کے بارے میں ہیں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں ہیں، نہ خمس کے بارے میں ہیں، نہ حج کے بارے میں ہیں. حج کا ذکر ہے، اور بلکہ جس تفصیل کے ساتھ حج کے احکام کو بیان کیا گیا ہے، کسی اور عبادت کے احکام کو، اعمال کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا ہے. نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 3 ٹائم نماز کا حکم ہے. اچھا جی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. لیکن نماز کو
تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ صبح کتنی رکعت ہے، ظہرین کتنی رکعت ہے، مغرب کی کتنی رکعت ہے، عشاء کی کتنی رکعت ہے، اس کو بیان نہیں کیا۔ رکوع میں رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تفصیل موجود نہیں ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے بہت جگہوں پر ذکر نہیں ہے، لیکن جہاں ذکر ہے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ طواف کا ذکر ہے، سعی کا ذکر ہے، عرفات سے روانگی کا ذکر ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے کا ذکر ہے۔ یعنی جس تفصیل کے ساتھ حج کی عبادت کو بیان کیا ہے، کسی اور زکوٰۃ کے بارے میں ہمارے ہاں 9 چیزوں کی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن میں ان 9 کے 9 کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا جی، گندم کتنی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ جو کتنی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنے اونٹ ہوں، کتنے گائے بھینس ہوں، کتنی بھیڑ بکریاں ہوں، سونا چاندی سکے کی صورت میں کتنا اس کا وزن ہو، یہ سارا بیان نہیں کیا گیا ہے قرآن میں۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لیکن جہاں تک ذکر کا تعلق ہے کہ یہ اس عمل کو انجام دو، تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام نے تاکید کی ہے نماز کی۔ جتنی آیات قرآنی یا جتنا انبیاء علیہ السلام نے نماز کی تاکید کی ہے، اتنی کسی عبادت کی اتنی زیادہ تاکید نہیں کی گئی ہے، نہ روزے کی، نہ خمس کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ جہاد کی، نہ حج کی، امر بالمعروف نہی، سب سے زیادہ تاکید نماز کی گئی ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کے، جو ہمارے فقہی احکام ہے نا، فقہی احکام، کسی بھی فقہ کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، توضیح المسائل کو اٹھا کے دیکھیں، یا اور مدلل کتابیں، منہاج الصالحین، اکثر مراجع کا عربی جو رسالہ ہے مسائل پر مشتمل اسی نام سے ہے، منہاج الصالحین، یا تحریر الوسیلہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے بھی بڑے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں مدلل فقہ کی کتابیں، اللمۃ الدمشقیہ وغیرہ، وہ فقہی احکام کا آغاز پانی کی قسموں سے کرتے ہیں۔ پانی کی کئی قسمیں ہیں، ایک آب قلیل ہے، یا آب مطلق ہے، یا آب مضاف ہے، جوس کا انار کا پانی، رس وہ آپ کے گنے کا پانی، فلان کا پانی، فلان کا پانی، یہ کسی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آب مضاف جسے کہتے ہیں، وہ خود پاک تو ہوتا ہے لیکن کسی اور برتن کو، کپڑے کو، آپ کے اسے آپ جوس سے آپ کوئی کپڑا پاک نہیں کر سکتے، خالص پانی ہونا، اس کو صرف پانی کہا جانا چاہیے، فلان کا پانی یہ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو مطلق ہے، جس کے ذریعے پاک کیا جا سکتا ہے کپڑوں کو، برتن کو یا بدن کو، اس کی پھر آگے قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ قلیل ہے، مگ کا پانی ہے، لوٹے کا پانی ہے، اس سے ہاتھ کو، برتن کو، کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ کر کا پانی ہے، کر کی مقدار، لمبائی، چوڑائی اور گہرائی 3.5 بالشت ہو، یہ اس کی مقدار ہے۔ کر ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، پیشاب کا قطرہ گر جائے، خون کا قطرہ، جبکہ بالٹی یا ٹپ میں موجود اس میں ایک قطرہ خون کا بھی گرے یا پیشاب کا، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ جاری پانی کے احکام الگ ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتے ہیں فقہ کے احکام، پانی کی قسموں سے شروع ہوتے ہیں اور اختتام پذیر ہوتے ہیں حدود اور تعزیرات پر جا کے۔ کوئی قتل کرے تو اس کی کیا سزا ہے، زنا کرے اور زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہے، چور کی کیا سزا ہے، شراب خور کی کیا سزا ہے، تہمت لگائے کوئی کسی کے اوپر، تہمت لگائے، جب تک اس کے پاس 4 گواہ موجود نہ ہو جس نے مخصوص حالت میں اس بندے کو دیکھا ہو، اگر کوئی کسی مرد یا عورت پر وہ قذف جسے کہتے ہیں زنا کا الزام لگائے، اس کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ سورہ نور میں یہ موجود ہے، وہ حدود و تعزیرات۔ تو آپ متوجہ ہوئے، پانی کی قسموں سے احکام فقہ شروع ہوتے ہیں اور حدود اور تعزیرات، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، وہ قسم ہے، نذر ہے، عہد ہے،
جی اسی طرح وہ زہار ہے، ایلا ہے، وہ شفا ہے، یہ اتنے ابواب ہیں، پانی کی قسموں سے شروع ہوتے ہیں احکام، اور حدود اور تعزیرات۔ حدود یعنی وہ سزائیں کہ جو قرآن اور سنت میں مقرر ہیں، ہاتھ کاٹو، قتل کر دو، سنسار کر دو، اتنے کوڑے لگاؤ، اس کو حدود کہتے ہیں۔ تعزیرات، تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو قرآن یا روایات میں مقرر نہیں ہیں، حاکم شرع یا امام اپنی ثوابدید کے مطابق چند ایک کوڑے لگاتا ہے، ان کی مرضی ہے، جرم کی نوعیت کے مطابق 10 کوڑے لگاتا ہے، تعزیرانے لگاتا ہے، 20 لگاتا ہے، 25 لگاتا ہے، ان کو تعزیرات کہتے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات پانی کی قسموں سے لے کر حدود و تعزیرات تک جو روایات ہیں ان کی تعداد 60,000 ہے۔ 60,000 60,000 میں سے 20,000 کا تعلق نماز سے ہے، نماز یا مقدمات نماز، نماز یا نماز کی تیاری کے لیے وضو یہ نماز سے متعلق ہے، غسل نماز سے متعلق ہے، غسل اور وضو کسی وجہ سے اگر ممکن نہ ہو، تیمم اس کا تعلق نماز سے ہے، قبلہ رخ ہونا وغیرہ وغیرہ، نماز اور مقدمات نماز یعنی نماز کی تیاری سے متعلق اعمال، ان کو ہم مقدمات نماز کہتے ہیں۔ 60,000 میں سے میرے بزرگوں اور عزیزوں، 60,000 میں سے 1/3 یعنی 20,000 روایات کا تعلق ہے اس عبادت سے مخصوص ہے۔ قرآن میں بھی سب سے زیادہ ذکر نماز کا ہے، عبادات میں، فروع دین میں، اور روایات میں بھی سب سے زیادہ ذکر اور تاکید اس عبادت کی گئی ہے۔ آپ سنتے ہیں نا، اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی ہوگا، منبر حسینی پر آ کے نماز کے خلاف بولا جاتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا کہ یہ جس کو رسول خدا آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے تھے، جس کے بارے میں معصوم کی 20,000 روایات ہیں، دلیرسی سے یہاں آ کے اس کے وہ خلاف بولا جاتا ہے۔ یہ لمبی چوڑی تمہید ہو گئی۔ ابھی میں آپ کے سامنے وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ متوجہ ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں خطبے ہیں، دوسرے حصے میں خطوط ہیں۔ خطوط وہ اپنے گورنروں کو لکھا ہے، کچھ معاویہ کو لکھے ہیں، یہ مختلف مناسبتوں پر جو خطوط ہیں، اور جو آخری حصہ ہے وہ کلمات قصار کے نام سے نا، کلمات قصار، چھوٹے چھوٹے زرین اقوال، مل مجاہد فی سبیل اللہ بأعظم درجۃ ممن قدر فعفا کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ۔ یہ ان کلمات قصار میں سے ایک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں نا، جہاد کر کے شہید بھی ہو جاتا ہے، اس کا اجر اور ثواب اس آدمی سے زیادہ نہیں ہے جو گناہ کی قدرت کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ۔ یہ پاک دامن انسان، رشوت کی پیشکش ہوتی ہے، کروڑوں کی، میں ایسے افراد کو جانتا ہوں، کروڑوں رشوت کی پیشکش کی گئی ہے اور خوف خدا کی وجہ سے انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ کروڑوں نامحرم کو دیکھ سکتا ہے، سود کی پیشکش ہوتی ہے، رشوت کی پیشکش ہوتی ہے، یہ ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ بندہ امیر مومن فرماتے ہیں کہ قاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، یہ فرشتوں کے صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ وہ پاک دامن جس کے سامنے گناہ کے مواقع ہیں، کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں ہے سوائے خوف خدا کے۔ یہ کلمات قصار ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ کتاب نمبر 27 مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ کے مطابق، کتاب نمبر 27 جناب محمد ابن حنفیہ کو جب مصر کا حاکم بنا کے بھیجا تو ان کو یہ ایک وصیت فرمائی ہے، وہ چاہے محمد بن حنفیہ کے لیے ہو یا اپنے دور و نور نظر امام حسن اور امام حسین کے لیے ہو۔ آپ دیکھیں امام حسن اور امام حسین کے لیے جو وصیت کی ہے، اس کو اگر پڑھیں گے
تو آپ کو یقین ہوگا کہ در حقیقت خطاب امام حسن اور امام حسین سے نہیں ہے، خطاب ہم سے ہے۔ وہ دو معصوم عن الخطا تھے، وہ جوانان جنت کے سردار تھے۔ ان کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، شیعہ نے بھی لکھا ہے، سنی نے بھی لکھا ہے، الحسن والحسین امامان ان قاما او قعدا، وہ قیام کریں تو بھی امام ہیں، مصلحت کے ساتھ سکوت اختیار کریں، صلح کریں تو بھی وہ امام ہیں۔ اصلاً وہ الفاظ، وہ جملے جن کا منہ سے روکا ہے، ان کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ حقیقت میں ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ اچھا، اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ سے حسن اور حسین کو جہاں وصیت کی ہے نا، وہاں جناب محمد ابن حنفیہ کا احترام کرنے کا بھی امام حسن اور امام حسین کو حکم دیا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مصر کا حاکم بنا کے جب بھیجا، یہ جملہ کہا، صلی صلاۃ لوقتها الموقت لہا، نماز کو اپنے مقررہ وقت میں پڑھو۔ اچھا، لوگ ایک خوش فہمی کے شکار ہیں کہ قضا ہو جائے تو بعد میں پڑھ لیں، صبح کی نماز طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لیں، ظہرین کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھ لیں، یا مغربین آدھی رات کے بعد پڑھ لیں۔ پڑھ لی نا بھائی، نماز پڑھ لی، قضا صحیح کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ نماز کو قضا کرنا فعل حرام ہے۔ طلوع آفتاب تک نہ پڑھنا بعد میں ٹھیک ہے، یہ اس کا لطف کرم ہے، وقت گزرنے کے بعد بھی پڑھو تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، یہ اس کا تفضل ہے، اس کا لطف کرم ہے۔ لیکن نماز کو بغیر کسی شرعی مجبوری کے اس کو مقررہ وقت تک نہ پڑھنا، قضا پڑھنا، یہ گناہ ہے اور فعل حرام ہے۔ بڑے بڑے سن رسیدہ لوگوں سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، مجلس کی کوئی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے۔ وہ سمجھتے نماز کو نہ پڑھ کے اور مجلس میں جائیں اور نماز قضا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مجلس مل گئی اور نماز چلو جی بعد میں بھی پڑھ لیں گے۔ یہ سوچنا کہ نماز بعد میں پڑھ لیں گی، وہ مقررہ وقت میں پڑھی گئی نماز اور مقررہ وقت کے بعد پڑھی گئی نماز کی ایک شرعی حیثیت ہے، یہ ایک بہت بڑی وہ غلط فہمی ہے۔ مجلس عزا مستحب مؤکد ہے، تاکید کی گئی ہے، ائمہ معصومین نے وہ مجلس خود منعقد کی ہے، مجلس میں شرکت کی ہے، وہ مستحب عمل ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، اور نماز فرض ہے، واجب ہے۔ آپ کے جوار مجلس ہو رہی ہے جی، آپ اپنی کسی گھریلو مہمان وغیرہ کسی وجہ سے آپ نہیں جاتے اس مجلس میں، سیدھے بتائیں آپ گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ نہیں، گناہگار نہیں ہیں۔ جائیں گے تو اجر ملے گا، نہیں جائیں گے تو اجر سے محروم رہیں گے، لیکن آپ گناہگار نہیں ہیں، فعل حرام کے مرتکب نہیں ہوئے۔ مجلس ہو رہی تھی، آپ کے بہت دور سے کوئی عزیز آئے، پتہ نہیں لندن سے، امریکہ سے، اور ابھی بس وہ چند منٹ ٹھہرنے کے بعد انہوں نے واپس جو ہے نا پتہ نہیں کہیں چلا جانا، یا اگلے اس کے لیے ان کی فلائٹ ہے، آپ نہیں جاتے اس مجلس میں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو آپ کسی فعل حرام کے مرتکب نہیں ہوئے۔ لیکن مہمان نوازی کی خاطر نماز کو اس کے مقرر وقت سے مؤخر کر سکتے ہیں۔ مہمان سے کہیں معذرت خواہ ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی، بس میں وہ فی رکعت 1 منٹ لگتا ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، فی رکعت 1 منٹ لگتا ہے، مہمان سے معذرت کر کے نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر ان کی مہمان نوازی کریں۔ یہ ترجیحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کو اپنے اس کے مقرر وقت میں پڑھو، وَلَا تَعْجَلْ وَقْتَهَا لِفَرَاغٍ، یہ عجیب جملہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اچھا جی ابھی فارغ ہیں تو نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، نہیں، نماز کے وقت داخل ہونے اپنی فراغت کی وجہ سے نا، اچھا جی بیکار بیٹھے ہیں تو ابھی 12:55 11:55 نہیں ہوئے، ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں، نماز کو فراغت کی وجہ سے اس لیے وقت سے پہلے نہ پڑھو کہ ابھی میں فارغ ہوں، بعد میں مصروف ہو جاؤں گا، یہ بھی عجیب ہے۔ وَلَا تُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا،
نماز کو اس کے مقررہ وقت سے مؤخر نہ کرو، منع فرمایا، یا نماز کو قضا کرنا فعل حرام ہے، نہیں خدا یا رسول یا امام جس کام سے روکیں وہ حرام ہوا کرتا ہے، خدا رسول امام جس کام سے روکے وہ حرام ہوا کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کے مکروہ ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہو۔ امام نے سختی سے منع فرمایا، وَلَا تُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا، نماز کا جو مقررہ وقت ہے اس سے اس کو مؤخر مت کرو بغیر کسی شرعی عذر۔ اچھا آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی، ٹھیک ہے جی، نہیں کھلی، اور جب آنکھ کھلی تو وہ سورج نکل چکا تھا، آپ گناہگار نہیں ہیں، جان بوجھ کے وہ مؤخر مت کرو، اشتغالن، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے نماز کو جو ہے نا وہ مؤخر نہ کرو۔ یہ آخری جملہ عجیب ہے، وَعْلَمْ، یاد رکھو، أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ تَبِعٌ لِصَلَاتِكَ، اپنے گھر کے در و دیوار پر اس جملے کو آویزان کریں، یاد رکھو ہر چیز اور ہر عمل وہ تمہارے وہ اعمال کے، وہ تمہاری نماز کے تابع ہے، ہر عمل نماز کے تابع ہے۔ ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اگر آپ نے، چنانچہ اس مضمون کی روایات بھی ہیں، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کے لیے ستون کی حیثیت رکھتی ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، نماز پڑھی ہے اور وہ نماز خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے تو باقی اعمال روزہ، زکوٰۃ، خمس، مجلس، راہ خدا میں انفاق وغیرہ وغیرہ وہ بھی قبول ہوں گے۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز اگر مسترد ہے یا بالکل نہیں پڑھی یا پڑھی اور غلط پڑھی یا صحیح بھی پڑھی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو رُدَّ مَا سِوَاهَا، پھر باقی بھی جو ہے نا وہ مسترد ہوں گے۔ یہ تمہارے تمام اعمال نماز کے تابع ہیں، نماز قبول، باقی اعمال بھی قبول، باقی عبادات بھی قبول، اور نماز اگر مسترد ہے تو باقی اعمال بھی مستند اور ریجیکٹ ہیں۔ بعض علماء کرام، بڑے موثق قسم کے علماء کرام، وہ کہتے ہیں صرف باقی عبادات نہیں، لوگوں نے آزمایا ہے اس نسخے کو، آپ کی زندگی کے تمام معاملات میں آپ کی کامیابی کا انحصار نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ کاروباری آزمائے، جو کاروباری نماز کو اول وقت میں وہ بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت نصیب فرماتا ہے۔ طالب علم اول وقت میں نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ وہ قدم قدم پر اس کو نمایاں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تمام مشکلات کا حل، کہتے ہیں، نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے، صرف آخر وقت میں بھی قضا ہونے سے بچانا بھی کافی نہیں ہے، نماز کو اول وقت میں پڑھنا بعض علماء کا ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں، ماسٹر، ایک چابی ہوتی ہے نا ماسٹر، جس سے تمام جو ہے نا وہ تالے وہ کھل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ شاہ کلید کہتے ہیں وہ بھارتی میں نا، یہ ماسٹر چابی ہے، ماسٹر پتہ نہیں وہ کی ہے نماز کو اول وقت میں پڑھنا۔ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شیء، یا کم از کم عبادات لے لیں یا دنیا کا جو کام بھی آپ نے اپنایا ہوا ہے، جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کامیابی نصیب ہو، نماز کو اول وقت میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرمایا رسول خدا نے، نماز الصلاۃ فی اول وقتها رضوان اللہ، جو آدمی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے اس کو وہ اس کی خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ وصلاۃ فی آخرها، اور آخر میں مشکل سے اس کو قضا ہونے سے بچا کے پڑھے، اس سے زیادہ بخشش ہوتی ہے، بخشش، گناہ سے بندہ بچ جاتا ہے، لیکن اول وقت میں نماز پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الصالح والخلف الحجہ اللہم عجل فرجہ وسهل مخرجہ ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. مومنین کرام، یقیناً آپ حضرات متوجہ ہیں یہ ایام اور یہ تاریخیں حضرت معصومہ قم سے متعلق ہیں. آپ کی رحلت کی تاریخیں قرآن میں اور روایات میں یہ لفظ وسیلہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک معنی میں وسیلہ یعنی وہ عبادت یا کار خیر جس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہو اس کو وسیلہ کہتے ہیں. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں 11 چیزوں کا نام بہترین وسیلہ رکھا ہے. ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ الایمان باللہ، یہاں سے شروع ہوتا ہے. بہترین وسیلہ جس سے انسان خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے، سب سے پہلے خدا پر ایمان لانا ہے. خدا پر ایمان لائے بغیر کوئی نیک کام کر کے خدا کا قرب حاصل نہیں کیا جا سکتا. بہت لوگوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، لا علاج بیماریوں کا علاج وہ دریافت کیا ہے. یقیناً کار خیر ہے. کروڑوں انسانوں کی جان بچائی ہے اس آدمی نے جس نے فلان بیماری یا ٹی بی کی بیماری کا علاج دریافت کیا ہے، چیچک بیماری کا علاج کیا ہے، یا ابھی اگر مثلا کوئی کینسر کا یا اور اس طرح کی ہیپیٹائٹس کا علاج دریافت کرتا ہے تو لوگوں کی جان بچاتا ہے. لیکن یہ اگر خدا پر ایمان نہیں رکھتا، کہتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں کوئی نہ کوئی معاوضہ دے دیتا ہے. مثلا اس کی عمر کچھ عرصے کے لیے بڑھا دیتا ہے، لیکن خدا کا قرب جنت میں جائے یہ خدا پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں ہے. اس طرح رسول پر ایمان لائے بغیر، قیامت پر ایمان لائے بغیر. اسی طرح رسول پر ایمان لانا، اس میں نماز کا ذکر ہے، اس میں روزے کا ذکر ہے، اس میں حج کا ذکر ہے، اس میں عمرے کا ذکر ہے، اس میں چھپا کے صدقہ دینے کا ذکر ہے، دکھا کے صدقہ دینے کا ذکر ہے. 11 چیزوں کا نام امیر المومنین نے وسیلہ رکھا ہے. کوئی مسلمان ان نیک اعمال اور عبادات کو وسیلہ ماننے سے انکار نہیں کرتا. نماز وسیلہ ہے، قربتاً الی اللہ آپ پڑھتے ہیں. روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ ساری کی ساری عبادات ہیں. حتیٰ آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا نا، کپڑا اس کو اگر آپ پاک کرنا چاہتے ہیں نا، پاک، اس میں قصد قربت کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی پلیٹ نجس ہو گئی ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح نماز، وضو یا وہ تیمم یا غسل میں قصد قربت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے گھر کے صحن میں ایک چھوٹا سا حوض ہے، اس کے کنارے پر سٹیل یا پلاسٹک کی پلیٹ ہے جو ناپاک ہے، وہ ہوا چلی یا اس کے ایک کونے پر پرندہ بیٹھ گیا اور آپ کا سٹیل کا برتن وہ حوض میں گر گیا جو کئی کور پانی پر مشتمل ہے، وہ پاک ہو گئی.
آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، بعد میں آ کے دیکھا کہ پلیٹ ہاؤس کے اندر گری پڑی ہے، ہاں وہ پاک ہو جائے گی، اس میں آپ کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسی کپڑے کو پاک کرتے وقت یا برتن کو پاک کرتے وقت قربتاً الی اللہ کی اگر نیت کریں گے، وہاں جہاں برتن اور کپڑا پاک ہوگا وہاں آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ایک قربتاً الی اللہ، یہ اس جملے کو بولنے کے نتیجے میں برتن دھونے کا ثواب ملتا ہے، نجیس کپڑے کو پاک کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جی یہ ان 11 اعمال کو ہر مسلمان وسیلہ مانتا ہے۔ ایک معنی میں وسیلہ وہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت، میں محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، اس کے قائل ہیں اور اس کا سہارا بھی لیتے ہیں، مگر ایک مسلمانوں کا گروہ ایسا ہے جو وسیلہ کو، یعنی خدا کے کسی مقرب بندے کو یا اس کا خدا کی بارگاہ میں جو مقام اور منزلت ہے، کسی مقدس جگہ کو، کسی مقدس زمانے کو، مہینے کو، وقت کو وسیلہ بنا کے اس کے طفیل میں، اس کے حق میں خدا سے کچھ مانگے، یہ ایک گروہ ہے جو اس کو بدعت سمجھتا ہے اور کسی کو وسیلہ بنانے کو کفر سمجھتا ہے، شرک سمجھتا ہے، اور کہتے ہیں جو کسی کو وسیلہ بنائے گا اس دنیا میں اس کو 3 دفعہ توبہ کی دعوت دی جائے گی، اگر توبہ کرے ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فتویٰ میرے پاس موجود ہے، میں نے کئی مقامات پر کہا ہے کہ اس فتویٰ نے لاکھوں لوگوں کا خون ناحق بہایا ہے۔ اس فتویٰ نے اگر وہاں سے نا کوئی C-130 میں جو ہے نا وہ سینکڑوں خودکش بمبار اگر ہمارے ملک میں وہ بھیجتے، اس کا شاید اتنا نقصان نہ ہوتا جتنا اس فتویٰ نے نقصان پہنچایا ہے۔ بہت لاکھوں لوگوں کا خون ناحق بہایا ہے۔ وسیلہ اس کے ہم قائل ہیں۔ یہ آیے کریمہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ کلمات، الفاظ وصول کیے، حاصل کیے۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر در منثور میں سیوطی کہتے ہیں جب آدم سے وہ ترک اولا ہو گیا نا، شجرہ ممنوعہ کے قریب گئے جہاں نہیں جانا چاہیے تھا ان کو، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم نے پنجتن پاک علیہ السلام کو وسیلہ بنایا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ترک اولا سے درگزر فرمایا۔ ہماری روایات میں ہے، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، وہ جب حضرت آدم نے دامن عرش پر ان انوار، 5 انوار کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ میرے ہمشکل انوار یہ کس کے نور ہیں، اللہ تعالیٰ نے پنجتن پاک کا تعارف کرا کے جملہ طولانی ہے، آخری جملہ ہے یا آدم لو کان لک الی حاجۃ فبہؤلاء توسل، آئندہ جب بھی کوئی حاجت لے کے میری بارگاہ میں آنا ہو، ان کو وسیلہ بنا کے پھر میری بارگاہ میں آنا ہے۔ فتوسل بہم، صرف یہی پنجتن نہیں ہے جی، اور اصلاً وہ قبر 28 رجب کو جب امام حسین روانہ ہونے لگے وہ مدینے سے، اللہم انی اسألک بحق ھذا القبر، خدایا تجھے اس قبر کا واسطہ۔ امام زین العابدین صحیفہ سجادیہ کے وہ دعا نمبر 45 یا 44 میں، اللہم انی اسألک بحق ھذا الشہر، خدایا اس ماہ مبارک کا واسطہ۔ امام سجاد سے زیادہ کون توحید کو سمجھتا ہے؟ رمضان المبارک کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، ہم ان کے اقوال پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ائمہ اطہار، حسین نے وسیلہ کا سہارا لیا، نانا کی قبر کو وسیلہ بنایا، سید سجاد نے رمضان المبارک کے قیمتی اور بابرکت لمحات کو وسیلہ بنایا۔ جو ہستیاں تجربے سے جن کا وسیلہ بننا ثابت ہے نا، جہاں بڑے بڑے لوگوں نے جا کے اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے منگوائی ہیں، وہ معصومہ قم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کریمۃ اہل البیت ہے۔
بڑے بڑے علماء کرام پیچیدہ قسم کے وہ اپنی کتابوں کی تصنیف کے دوران، ملا صدرہ جیسا بندہ اپنی کتاب کی تصنیف کے دوران جہاں بھی کسی مشکل میں پڑتے تھے وہ چل کے وہیں قم کے مضافات میں ان کی رہائش تھی اور حرم حضرت معصومہ میں آ کے متوسل ہوتے تھے اور وہیں مسئلہ ان کا حل ہو جاتا تھا، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ کریمہ اہل البیت ہے، امام رضا علیہ السلام نے ان کی زیارت کی تاکید کی ہے، امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام نے ان کی زیارت کی تاکید کی ہے۔ وہاں امام جواد کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے، وہاں نا 2 صحن ہیں آپ کے نا، حضرت معصومہ کے 2 صحن ہیں، ایک بڑا صحن ہے اور ایک چھوٹا سا صحن ہے۔ جو چھوٹا صحن ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے منظارا، امام رضا کی بہن تھی اور امام محمد تقی کی پھوپھی تھی نا، امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں، 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ تھا، اور بھی بیٹیاں تھی، 4 کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ صغرا شناخت کے لیے نا وہ بڑی چھوٹی درمیان والی، فاطمہ صغرا، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ پتن اخرا، اس طرح وہ شناخت کے لیے بڑی چھوٹی درمیان والی وہ القاب لگائے ہوئے تھے۔ باقی وہ کوئی عجیب ہے اہل بیت کے ساتھ، کوئی آذربائیجان میں دفن ہے، کوئی اصفہان میں دفن ہے۔ یہ حضرت معصومہ جن کا نام فاطمہ ہے لیکن ان کی عفت پاک دامنی کی وجہ سے وہ معصومہ کے لقب سے، ٹھیک ہے، آیت تطہیر ان پر نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ ان میں حضرت عباس علیہ السلام ہے، ان میں حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے، اس میں جناب زینب کبریٰ علیہ السلام ہے۔ یہ معصومہ کے وہاں لکھا ہوا من زار عمتی بقم وجبت لہ الجنہ، جو قم جا کے میری پھوپھی جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کرے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، جنت اس کے لیے۔ اور زیارت کے اندر بھی ہے، زری کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ، آپ میرے لیے جس طرح خاتون جنت شفیعی اور روز جزا ہیں، اس جملے کے مطابق وہ آپ بھی آپ کی شفاعت کے نتیجے میں بہت سارے گناہگار جو وہ جنت میں جائیں گے۔ شفیعہ میں آج ایک انتہائی مستند خطیب آغا رفیعی کی گفتگو سن رہا تھا کہ یعنی اماموں کی اولاد میں چند شاید 4 کا کہا کہ جن کی زیارت معصوم نے جو ہے نا وہ بتائی ہے کہ یہ زیارت کرو۔ باقی کچھ کی زیارتیں وہ مثلا وہ علماء کرام نے، مثلا آپ ادھر جائیں تہران میں جہاں امام خمینی دفن ہے، ان کی بھی ایک زیارت بنی ہوئی ہے، وہ کسی امام معصوم کی بنائی ہوئی زیارت نہیں ہے۔ اماموں کی زیارتیں امیر المومنین سے لے کر اور امام زمان تک ان کی زیارتیں معصوم نے پڑھی ہیں، معصوم نے۔ یہ زیارت وارث جو شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ زیارت امین اللہ جو معتبر اور مستند روایات میں شامل ہیں، ہر امام معصوم کے حرم میں جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی پڑھی ہوئی زیارت ہے۔ امام زادو میں امام کی اولاد کی جو زیارت ہے ان کے حرموں میں جا کے پڑھتے ہیں، صرف 4 ہستیاں ہیں امام کی اولاد کہ جن کی زیارت اس انداز میں الفاظ کو امام نے مقرر کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت معصومہ علیہ السلام ہے، ان کی زیارت معصوم سے منقول ہے۔ حضرت عباس علمدار کی زیارت معصوم منقول ہے، ہور کی بھی زیارت ہے اور بھی اسی طرح حبیب بن مظاہر کی بھی زیارت ہے، وہ تمام معصوم کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن چند امام کی اولاد مرد ہوں یا عورت ایسے ہیں کہ جن کی زیارت امام سے وارد ہیں، ان میں سے ایک حضرت معصومہ علیہ السلام کریمہ اہل البیت ہیں، کریمہ اہل البیت، بزرگان سب سے پہلے
بلا ناغا، آیت اللہ نجفی مرشی کے بارے میں ہے، بلا ناغا وہیں بیٹھ کے روزانہ حضرت معصوم علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو تمام عتبات مقدسہ اور خصوصاً حضرت فاطمہ معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن